السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا؟ اللہ آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے۔ اچھا جی، آج میں اپنے کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے گھر میں کیٹس موجود ہیں، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میرے گھر میں کیٹ کب سے ہیں۔ اور ایک میں بلی کی جو اڈاپٹڈ کیٹ ہے، جو ہم نے باہر سے بلی لی ہے، باہر سے جو باہر گھومتی پھرتی بلیوں کے بچے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بچہ لیا ہے، ہمیں ملا تھا۔ اس کی بھی سٹوری سناؤں گی، اس پہ اللہ کا کرم کیسے ہوا یہ بھی سٹوری سناؤں گی۔ پر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جی میرے گھر میں بلیاں کب سے آنا سٹارٹ ہوئی، کب سے ہیں۔ جی سب سے پہلے تو ہم شروع میں رینٹ والے گھر میں رہتے تھے۔ اچھا، اس رینٹ والے گھر میں آنے سے پہلے اس گھر میں پہلے سے بلیاں موجود تھیں، کہ جو اس گھر میں اس گھر کے جو اصل اونر تھے، انہوں نے کیٹس رکھی ہوئی تھی، یہ لوکل سی کیٹ رکھی ہوتی ہے جو عام ہماری گلیوں میں گھومتی پھرتی ہوتی ہیں ویسے ہی۔ تو جب انہوں نے گھر چھوڑا تو شاید وہ بلیاں لے کے ہی نہیں گئے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم آئے، شفٹ ہوئے، تو اس گھر میں آلریڈی 2 بلیاں موجود تھیں، ٹھیک ہے نا، کہ گھوم پھر کے آتی تھی، ریسٹ کرنے کے لیے آتی ہوتی تھی۔ جی ہم ٹھہرے جی کیٹس لور، ہم تو ان کو دیکھ کے ویسے ہی ہیپی ہو گئے، واہ جی واہ بلیاں۔ ہم نے انہیں دودھ دینا سٹارٹ کر دیا، گھر میں کبھی چکن ہوتا تھا وہ دینا سٹارٹ کر دیا، جی وہ تو پھر ہماری فیملی ممبر بن گئی۔ اب 2 کیٹس تھیں، ابھی ان 2 کیٹس نے بچے دے دیے۔ ایسے کرتے 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 ایک ٹائم اس گھر میں یہ بھی آیا ہمارا کہ ایک ٹائم میں 24-25 بلیاں ہمارے گھر میں ہو گئیں، 24-25۔ یقین کریں لوگوں کو ہم فیملی ممبر تو نظر ہی نہیں آتے ہوتے تھے، بلیاں ہی بلیاں ہمارے گھر میں نظر آتی ہوتی تھی۔ اور میں سوچتی ہوتی تھی، آج بھی سوچتی ہوں ہمارے گھر میں اتنی بلیاں ہوتی۔ ایک ٹائم ایسا بھی آیا تھا اس گھر میں ہمارا، ہم اس گھر میں 5 سال رہے ہیں۔ ایک ٹائم اس گھر میں ایسا بھی ہمارا آیا ہے کہ ہماری 4 بلیوں نے بچے دیے، 3 بچے، 4 بلیاں، ان کے 3 بچے، اس طرح بھی تعداد بڑھتی رہی ہے۔ اور ہم اس معاملے میں اتنے تھے کوئی ہم سے بلیوں کا بچہ مانگتا بھی تو ہم نہیں دیتے تھے۔ میرے فادر کہتے تھے بھائی میں کسی جانور سے اس کا بچہ نہیں جدا کر سکتا، خود اس کا بچہ کہیں دور ہو جائے، کہیں کھو جائے تو وہ اور بات ہے، ہم نے کسی بلی کا اس کا بچہ نہیں دینا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بھی ہمارے گھر میں کیٹس بہت زیادہ تھی۔ اچھا، آپ کہتے ہو کہ اتنی تعداد ہوتی تھی، کیسے کم ہوتے تھے؟ ہوتا یہ تھا کہ کبھی کبھار بلی کے بچے بیمار بھی ہو جاتے تھے، اس طرح بھی بیمار ہو کے ختم ہو جاتے تھے۔ کبھی یوں ہوتا تھا ایک بلی باقاعدہ اپنے بچوں کو ٹریننگ دیتی ہوتی تھی کہ یہ باہر بھی گھومے پھرے، کہ باہر بھی ایک دنیا اس گھر کے اندر نہیں ہے، بالکل سائنسی سٹائل میں کہ وہ کوئی کھانے والی چیز لے کے آتی ہوتی تھی، دور سے بولا سٹارٹ کر دیتی، اس کے بچے سمجھ جاتے تھے کہ جی بھی ہماری ماں کچھ لے کے، بچے فوراً دوڑ لگاتے ہوتے تھے کہ سب سے پہلے کون پہنچ کے وہ ماں سے کھانے والی چیز لے لے گا۔ اور جو اس طرح بلی آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ گھر سے باہر لے جاتی ہوتی تھی، اور اس طرح باہر کی دنیا بھی دکھاتی تھی کہ یہ چیزیں مجھے باہر کی دنیا سے ملتی ہیں۔ اس چکر میں جب بچے ماں کے ساتھ باہر نکلتے تھے، کچھ کھو جاتے تھے، کچھ واپس آ جاتے تھے، ایسے بھی تعداد کم زیادہ ہوتی رہتی تھی۔ تو اس گھر میں ہم 5 سال رہے، اور اس گھر میں ہماری بلیوں کی تعداد ایکچولی میں اتنی نہیں، سب سے زیادہ، اور ہم اتنے بڑے کیٹس لور تھے آپ کو پتہ ہے لوکل کیٹس ہوں گھر میں ہوں، پھر وہ ان کی ٹرین کرنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، پر یہ کہ کبھی کامیاب ہم انہیں ٹرین کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے اور کبھی نہیں بھی ہو پاتے تھے۔ پر یہ کہ اللہ نے سچی بات ہے، میں تو کیونکہ اللہ ہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا چلو۔ اللہ نے ہمارے دل میں ان کے لیے اتنا سافٹ کارنر ڈالا ہوا تھا کہ ہم نے ان کی ہر چیز ہی برداشت کی ہے، اور ان کے چکر میں ہم نے لوگوں کی بہت سی باتیں بھی برداشت کی ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے اس گھر کے ساتھ جو ہماری ایک پڑوسن ہوتی تھی، یار اللہ، اب وہ زندہ نہیں ہے، اللہ انہیں آگے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، جنت میں ان کا اعلیٰ مقام پیدا کرے۔ یار اس بندی کی چھت تھی کچی چھت تھی، کچی چھت سے مراد مٹی والی چھت، ہماری ہوتی پلستر ہوئے ہیں، اچھی چھتیں ہیں، ان کی مٹی والی چھت تھی۔ آپ سوچو ہماری 24-25 بلیاں تھیں، ان کی چھت میں جا کے کھیلتی تھی، ان کی وہ چھت کی جو مٹی ہے اس کو بھی خراب کرتی ہوتی تھی۔ تو اس بندی نے ان 5 سالوں میں ہمیں ایک دفعہ بھی شکایت نہیں کی کہ آپ کی، حتیٰ کہ اس کے گھر میں بلیاں گر بھی جاتی تھی، وہ کبھی بتاتی نہیں ہوتی تھی آپ کی بلیاں گر گئی۔ ہم بھی پوچھتے ہوتے تھے کہ آنٹی آپ کے پاس ہماری کوئی بلی تو نہیں آئی؟ کہتے ہاں کل سے آئی ہوئی، لے جاؤ۔ وہ بندی نے ہمیں اتنا سکھ دیا ہوا تھا کہ
کوئی اور ہوتا تو بولتا بھائی آپ کی دیکھو بلیاں بولتی ہیں، آپ کی بلیاں اوپر چھت پہ آ کے میری چھت مٹی والی چھت ہے اسے خراب کرتی ہیں۔ اس اللہ کی بندی نے کبھی ایک دفعہ 5 سالوں میں ایک دفعہ بھی نا ہمیں وہ کیا کہتے ہوتے ہیں شکایت نہیں کی کہ جی آپ کی بلیاں یہ نا چند چڑھا رہی ہیں ہماری چھت پہ۔ اللہ اب وہ زندہ نہیں ہے، اللہ انہیں آگے ان کے لیے بہت آسانی پیدا کرے، آگے ان کے درجات بلند کرے، بہت خیر پیدا کرے اللہ ان کے لیے نا، دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ پھر ہم نے اسی سوسائٹی میں نا دوسرا گھر رینٹ میں لیا، بس 2 قدم کے فاصلے پہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی کیٹ شفٹ کی، آسانی سے ہو گئی کیونکہ اسی گلی میں تھی۔ پھر بھی کچھ اپ سیٹنگ ہوئی، کچھ ایک آدھی بلیاں نہیں بھی اس گھر میں ایڈجسٹ ہو سکی۔ اچھا اس گھر کے جو پڑوسی تھے نا وہ بڑے تھے نا، ساتھ والے جو پڑوسی تھے وہ بڑے تھے نا، وہ والے تھے، انہیں بڑا تھا کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جی آپ کی بلیاں بولتی ہیں، بولنے سے بلیوں سے منوسیت پھیلتی ہے فلاں ٹی۔ وہ ایسے کوئی محلے میں خدا نخواستہ کوئی فوتگی بھی ہو جاتی تھی نا تو یہی کہتے تھے کل رات جی ان کی بلیاں بول رہی تھی اس کی وجہ سے فوتگی ہو گئی ہے۔ مطلب کہ نا ایسے لوگوں کی نا مطلب ذہنیت ہے، یا کہ کوئی بلی کے بولنے سے بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے، جس کا وقت آیا ہوتا ہے نا وہی جاتا ہے، کسی جانور کے بولنے سے نہیں کوئی جا سکتا اس دنیا سے جب تک میرا اللہ نہ چاہے، ٹھیک ہے نا۔ پر وہ لوگ نا، اور ان لوگوں نے ہمیں بڑا تنگ کیا کہ آپ کی بلیاں بولتی ہیں، آپ کی بلیاں ہماری دیوار پہ چڑھتی ہے فلاں ٹھیک، مطلب کہ وہاں بھی ہم آئی تھنک ساتھ رہے ہیں، پر ان لوگوں نے ہمیں نا بڑا مشکل میں ڈالی رکھا ہے۔ تو بعض کا ان لوگوں کی وجہ سے ہم نے اپنی بعض بلیوں کو دودھ دینا بھی چھوڑ دیا تھا کہ یہ لوگ زیادہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو خیر اللہ نے لوگوں کو ہدایت دے۔ آپ لوگ بتائیں کون سے آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں بھائی جی بلیوں کے بولنے سے نا نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ بندہ جو چیز زیادہ سوچتا ہے نا لائف میں یقین کے ساتھ، پھر وہ آٹومیٹک ہونے لگ جاتا ہے۔ اور اتنا یاد رکھیں بلی کے آگے گزرنے سے، بلی کے بولنے سے لائف میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، وہی گڑبڑ ہوتی ہے، وہی نقصان ہوتا ہے جو آپ کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ اگر ایک چیز آپ کی قسمت میں لکھی نہیں نا ہوئی وہ آپ کی قسمت میں ہو نہیں سکتی۔ اچھا جی، اب میں آپ لوگوں کو نا اپنی نا ایک کیٹ کی سٹوری سناتی ہوں جو میرے ابو اور بھائی نا باہر سے لے کے آئے ہیں۔ آپ کو کیٹ نظر آ رہی ہوگی، یہ نا کیٹ میرے ابو اور بھائی کو نا باہر سے ملی تھی۔ کیسے کہ یہ نا جی ویکنڈ تھا، یہ دونوں جی باپ بیٹا سیر سپاٹے پہ کرنے گئے، پھر یہ نا واپسی پہ تھکے ہوئے آئے ہوئے تھے، انہیں نا مطلب تھکاوٹ ہو رہی تھی۔ وہ نا ایک نا ہمارے شہر کے ایک ایریے میں نا پرانی بکس لگتی ہوتی ہے، تو کہتے چلو وہاں چکر لگاتے ہیں۔ تو اتنے تھکے ہوئے تھے، یہ خود کہتے کہ ہم اتنے تھکے ہوئے ہو نا ہم کبھی اس طرف نہیں جاتے۔ اس طرف گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجنا تھا وہاں پہ جی بلی کا چھوٹا سا بچہ پریشان اتنا بول رہا ہے، میرا بھائی لے آیا، کہتا کہ ہمارے گھر میں بھی بلیوں کے بچے ہیں تو یہ بھی پل جائے گی۔ اچھا جی یہ آ گئی یار، دیکھیں ایک دن تو یہ ذرا اپسٹ لے لیکن پھر ہماری بلیوں کے بچے نے جو ہمارے گھر میں آلریڈی 3 بلیاں ہیں، ان 3 بلیوں کے بچے انہوں نے اسے ویلکم کہا، یہ اس کا ممبر بن گیا۔ آپ سوچو اس بلی کو ایک ٹائم تھا اس بلی بیچاری کا، بلی کے بچے کا، کہ اس کی ماں تھی، ماں چھن گئی، بہن بھائی بھی تھے وہ بھی چھن گئے، ایک گھر ہوگا اس کے پاس جہاں اس کی ماں نے رکھا ہوگا، اسے کچھ شیلٹر ولٹر ہوگا وہ چھن گیا، کھانے پینے کا انتظام چھن گیا، پر اللہ نے اس پہ کرم کیا۔ اللہ نے اس کو دوبارہ گھر بھی دیا، دوبارہ بہن بھائی بھی دیے، دوبارہ ماں بھی دی، اور اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا۔ مطلب یہ اس بلی پہ نا، یہ وائٹ والی بلی پہ اللہ کا خاص کرم تھا۔ اور میں یہی کہتی ہوں کہ دیکھو اللہ نے اپنی کسی مخلوق پر کرم کرنا ہوتا ہے نا اسپیشل، ان کا کوئی جانے، میرے ابو اور بھائی کو اس طرف جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا، یہ اتنے تھکے ہوئے تھے، ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا وہاں پہ جانے کا نا کہ ہم وہاں جائیں، لیکن یہ گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہیلپ کرنی تھی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم کہتے ہیں ہمیں بلیاں بہت پسند ہیں، میں کہتی ہوں میرے اللہ کا ہم پہ کرم کہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا چلتے ہیں۔ بعض لوگ ہم سے یہ بھی پوچھتے ہیں جی کہ کیٹس آپ کو کیا بینیفٹس دے رہی ہیں؟ بظاہر تو ہمیں ان کا کوئی بینیفٹ نظر نہیں آتا، یار ہر کام فائدے کے لیے نہیں ہوتا، ان کا بینیفٹ یہ نہیں نہ دینی، ان کا بینیفٹ میرے اللہ نے دینا، اور جو اللہ دیتا ہے وہ سب سے بہترین دیتا ہے۔ پلیز اگر آپ کے آس پاس ایسے بلیاں موجود ہیں، بلیوں کے بچے موجود ہیں، میں نہیں کہتی آپ پال لو رکھو، آپ ایک ٹائم کا ان کا کھانا دو، یہ بہت ثواب ہے۔ بعض لوگ یہ بھی نہیں کرتے کہ نا
یہ بلی کو ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں دے رہے ہوتے کہ اسے دیں گے یہ عادی ہو جائے گی، دوبارہ آ جائے گی، یہ گندگی پھیلائے گی. کیا وہ جانور ہے، آپ اس سے انسانوں والی توقعات تو نہیں نا رکھ سکتے. تو اس لیے اپنی جو کیٹس ہیں انہیں اپنی جو کیٹس ہیں جو آس پاس مخلوقوں پر رحم کرے تاکہ اللہ ہمارے معاملات پہ بھی رحم کرے. میرا بلاگ اچھا لگے، میری کیٹس اچھی لگی ہوں تو میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے. اوکے جی، اللہ حافظ.